اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے آپ سے بڑی شدید محبت ہے، مجھے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ اور دنیا و ما فیہا کے ہر شخص سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ یا رسول اللہ، میں جب بے چین ہوتا ہوں گھر میں تو آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون ہو جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے ایک خدشہ لاحق رہتا ہے، ہر وقت مجھے ایک خوف رہتا ہے، مجھے ایک ملال رہتا ہے، ایک غم رہتا ہے کہ یا رسول اللہ ایک دن وہ ابھی آنا ہے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور میری بھی موت واقعہ ہو جائے گی تو یا رسول اللہ آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہوں گے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے پتہ نہیں جنت ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، اور اگر مل بھی گئی تو یا رسول اللہ میں تو پتہ نہیں کہاں ہوں گا جنت میں، آپ کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا نا، تو پھر وہاں میرا کیا حب بنے گا، میرا کیا حال ہوگا جب آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ ناظرین کرام، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس استغاثہ کے جواب میں کلام اللہ نازل ہو گیا کہ اے نبی، اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے، نوید سنا دیجئے کہ جو یہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا وہ وہاں بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ غم کیوں کرتے ہیں، وہاں بھی ساتھ نصیب ہوگا۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے، الحمدللہ پورے تسلسل کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ کلام اللہ کا 5واں پارہ ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک کے مضامین آج گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ نافرمان لوگوں کی جبلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو مار ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس حکم کو ان میں سے کم ہی لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور مضبوط عمل ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بہت ثواب دیں گے اور یقیناً انہیں راہ راست بھی دکھا دیں گے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ بہترین رفیق ہیں، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ ناظرین کرام، یہ آج پروگرام حکمت قرآن کا مقدمہ ہے، اور آخر میں جو آیت ہے آج کے پروگرام میں، یہ وہی آیت ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم اور فکر کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں ہمارے لیے کیا بشارتیں ہیں، کیا نوید ہے، کیا دروس ہیں،
اس پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہمارے فکر و عمل کی تطہیر ہو. اور ناظرین کرام، اس فکر و عمل کی تطہیر کے لیے جو شخصیات پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں، میرے سب سے پہلے ناظرین کرام سفیر اسلام ہیں، سفیر قرآن ہیں، سفیر حدیث ہیں، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری. ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور حدیث پر قرآن پر خصوصی ملکہ رکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جزاکم اللہ ٹھیک ہیں. خیر، بارک اللہ فیک. ناظرین کرام، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ دوسری شخصیت ایک مرتبہ پھر ہم نے زحمت دی تھی، پچھلے ہفتے بھی ان کو ہم نے زحمت دی تھی، آج پھر درخواست کی. وہ ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنی بے شمار مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے لیے تشریف لاتے ہیں. ایڈیشنل آئی جی پولیس پنجاب ہیں اور رسول کے غلام ہیں، زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام، جناب غلام رسول زاہد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر. جزاک اللہ سر. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. شاہ صاحب، پروگرام کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا. سب سے پہلے تو آغاز کی جو آیات ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ حکم بھی کر دیں کہ اپنی جانوں کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو کم ہی لوگ ہیں جو اس پر عمل کریں گے. یہ کلام اللہ کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے، اور یہ اللہ کیوں حکم دے گا کہ اپنی جانوں کو مار ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ؟ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، پچھلی آیات بینات میں منافقوں کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑے مفاد پرست قسم کے لوگ تھے، اور دنیاوی مفادات کی بنیاد پر انہیں یعنی بار بار یو ٹرن لینے پڑتے تھے. اچھا. جہاں ان کو اپنا مفاد نظر آتا تھا، کبھی اہل اسلام کی جانب جھک جاتے، اور کبھی اپنا مفاد دوسری طرف دیکھتے تو ادھر یہ ان کی طرف یہ جھک جاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ ابھی تو ہم نے تمہیں معمولی آزمائشوں میں ڈالا ہے، معمولی تمہارے امتحانات اور ابتلا ہم نے لیے ہیں، اور تمہاری یہ حالت ہو چکی، کبھی تم دائیں جاتے ہو، کبھی تم بائیں جاتے ہو، کبھی ادھر لڑ لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، تم اس طرح کے مذبذبین بین ذالک. تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں میں تمہارا کوئی بڑا امتحان لے لیتا اور اس بڑے امتحان کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے، تو پھر تمہارا کیا بنتا؟ اگر ہم وہ تمہاری بڑی آزمائش کرتے، تمہاری کوئی بڑی ہم ابتلا کر لیتے، امتحان لے لیتے، اور امتحان یہ اس طرح کا ہوتا کہ ہم تم سے یہ مطالبہ کر لیتے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو اور اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، تو تم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو اللہ کی اس آزمائش میں پورا اترتے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی آزمائشیں کی ہیں، اللہ نے امتحانات لیے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹے کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو فرمایا کہ ہم نے ان سے یہی مطالبہ کیا تھا نا، پہلے جان کی بازی لگائی، حادثہ نمرود کے لیے وہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے. جبریل امین علیہ السلام جلدی میں آئے، ساتھ کہا کہ میرے ساتھ بادلوں کا فرشتہ ہے، آپ اشارہ کر دیں، ابھی یہ آگ ہم بجھا دیتے ہیں. فرمایا اپنی مرضی سے آئے ہو یا تمہیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، اپنی طرف سے آئے. کہا پھر ہٹ جو، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے. فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، تم ہٹ جو میرے راستے سے. اپنی جان کی بازی لگا کے دکھائی. پھر بیٹے کی باری تو کہا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس طرح کی آزمائش ہم تمہاری لے لیتے تو تم کیا کرتے؟ تم میں سے تو کوئی بندہ بھی پاس نہ ہوتا. لیکن یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا وہ ایک تاریخی جملہ ڈاکٹر صاحب موجود ہے، الدر المنصور فی تفسیر المعصور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اگر اللہ میں حکم دے دیتا لفعلنا ذالک، ہم ایسا کر کے دکھا دیتے. جناب عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسو تفاسیر میں علامہ جزاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہاں نقل کی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے کہا ان اللہ لو امرنا لفعلنا ذالک، اگر اللہ ہمیں حکم دے دیتا نا نبی پاک کے پروانوں کو اور دیوانوں کو، ہم اس طرح کر کے دکھا دیتے، جانیں بھی قربان کر دیتے، اپنے گھر بار بھی نبی پاک لٹا کے دکھایا بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بقیت علی اہلک یا ابا بکر، غزوہ تبوک کے موقع پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیا گھر میں تو کچھ نہیں چھوڑ کے آیا،
अगर छोड़ के आया अल्लाह बक़ीतुल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया तो यकीनन तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक तारीखी पर जुमला इरशाद फरमाया। आपके तो हर जुमला ही तारीखी है, मगर जनाब सिद्दीक़ अकबर के बारे में खास तौर पर सारे सहाबा के बारे में बिलअमूम फरमाया इन्न मिन उम्मती रिजालन, फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे मर्दे मैदान मौजूद हैं, फरमाया अल ईमानु फी कुलूबिहिम अस्बतु मिनल जिबालिर रवासी, कि जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान मजबूत पहाड़ों से भी ज्यादा रासिख किया हुआ है, मजबूत पहाड़ों से बड़ा उनका ईमान और मजबूत है। तो यकीन जनाब सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, तो ये जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ना कि अगर हम उन पे ये चीजें लिख देते इम्तिहान के तौर पे कि अपनी जानों को खत्म करो, अपने घरों को तुम अल्लाह की राह में छोड़ दो, तो ये मुनाफिकों के बारे में फरमाया कि तुम ऐसे निकम्मे नलायक लोग हो, तुम में से कोई बंदा भी सुरखरू ना होता। तो लेकिन अहले ईमान ने अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके पर भी यही साबित किया, अपने जज्बे के साथ, अपने अकवाल के साथ और अपने ऐलान के साथ हम अल्लाह और रसूल की खातर घर भी कुर्बान कर सकते हैं, अपनी जानें भी अल्लाह के रसूल के ऊपर निछावर कर सकते हैं। नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, वो अपनी जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो यकीनन ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस मौके पर भी सुरखरू होने का इजहार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए उनके बारे में फरमाया था अल्लाह अल्लाह फी सहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी, ये मेरे सहाबा हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे तलामिज़ा हैं। ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी, इनके साथ कभी दुश्मनी का सलूक न करना। फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, इनको दुख देने वाला वो मुझे दुख देगा, इनसे मोहब्बत करने वाला असल में मेरे साथ मोहब्बत करेगा। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह मिन गैरि शक्किन युख़ज़। फरमाया अल्लाह और रसूल के साथ मोहब्बत करना चाहते हो तो नबी पाक के यारों के साथ, तलामज़ा के साथ सच्ची मोहब्बत करके दिखाओ कि जिनके जज्बे ये थे, जिनके ऐलान ये थे, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का हाल ये था। क्या बात है शाह साहब, बहुत खूबसूरत। जनाब गुलाम रसूल साहब, वक्फा भी है लेकिन उससे पहले मैं सवाल आपकी खिदमत में रख देता हूँ। सवाल क्या है, आपसे सीखना है। हमारे नाजरीन कागज कलम लेकर बैठे हुए हैं आपकी बातों को नोट करने के लिए माशाल्लाह। और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में बड़े एहतमाम के साथ देखा जाता है और आपकी बातों को सुना जाता है। आपकी शाह साहब क्या बात थी साहबा की, क्या इश्क था नबी की ज़ात से कि उधर फिक्र लाहक हो गई, उधर जवाब आ जाते थे, कुरान का नुज़ूल हो जाता था। साहबा को जो ही कोई मलाल होता तो नबी करीम सामने होते, चले जाते। मुझे शाह साहब वो बात भी याद आती है हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। नाबीना थे लेकिन फिर भी चश्मे बसीरत से तो आपको देखते थे, बसारत से तो नहीं देख सकते थे। टटोलते टटोलते दीवारों को आपकी खिदमत में पहुंच जाते थे, चैन नहीं आता। सुभान अल्लाह। तो गुलाम रसूल साहब, साहबा को तो जब बेचैनी होती थी तो कुरान नाज़िल हो जाता, तसल्लियां और तशफ़ी नाज़िल हो जाती थी। अल्लाह और अल्लाह ने जवाब दे दिया कि फिक्र न करो, तुम भी उन्हीं के साथ होगे जिन पर हमने इनाम किया है। और आगे तफसील भी बता दी, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ। क्या ये हुक्म आज भी मुतलक है? अगर मेरे दिल में, हमारे दिल में ख्याल आता है कि नबी कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, क्या ये सिर्फ सहाबा के लिए ही था या उम्मत के लिए भी नबी है? आपकी इजाज़त से वक्फा ले लूँ और वक्फे के बाद नाज़रीन किराम, बहुत अहम सवाल मैंने जनाब गुलाम रसूल ज़ाहिद साहब की खिदमत में रखा है, इसका जवाब लेते हैं वक्फे के बाद। और वक्फे में हम चलते हैं दरबार रिसालत में और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वालिहाना अंदाज में दिल फरेफ्तगी के साथ दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर ARYQ TV लाहौर स्टूडियो से हमारी नशियात हैं और प्रोग्राम है हिकमत कुरान, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी तरतीब और तसलसल से कलामुल्लाह की हिकमतों को जानने का अज़्म किया हुआ है और हमारा सफ़र पहुंचा है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 66 से लेकर 70 तक के मज़ामीन तक। जनाब गुलाम रसूल ज़ाहिद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो यूँ समझ लें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे लिए नवीद भी है, बशारत भी है। मुतअद्दिद रवायात में ये ज़िक्र मिलता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से बाद में आने वालों का जिक्र किया है कि वो मेरे भाई होंगे और वो मुझसे देखे बगैर मोहब्बत करेंगे।
सुभान तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन फरमाई है, मुतअद्दिद अहादीस में ये जिक्र किया गया है। फिर सूरह वाक़िया में आप देखते हैं कि जहाँ असहाबे जमीन का जिक्र आता है तो सुल्लतुम मिनल अव्वलीन सुल्लतुम मिनल आखिरीन, कि बहुत बड़ी तादाद में होंगे अवलीन में से और बहुत बड़ी तादाद में होंगे आखिरीन में। ये तो कुरान के वो इशारे हैं जो हमारे लिए हैं। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, बहुत आलीशान इरशाद है कि अंता मा मन अहबब्ता, कि क़यामत के दिन तुम उसके साथ होगे जिसके साथ तुम मोहब्बत करोगे। तो अगर हमें हुब्बे रसूल का दावा है तो इस ईमान के साथ, यकीन के साथ ये दावा होना चाहिए कि हम भी उनके पाँव की खाक होंगे, उनके कदमों में हमें भी जगह मिलेगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत है वो सिर्फ अव्वलीन के साथ ही नहीं थी, आखिरीन के साथ भी। सुभान अल्लाह। साबिकून तो अस्साबिकून, उनका तो क्या कहना। और रसूल के गुलामों की तो फिर सारे खुसूसी दस्तारबंदी हो, वो तो उनकी दस्तारबंदी हो। तो ये ताल्लुक जो है ये ज़मानो मकान की कदूदो हयूद से बहुत बाहर है। सही। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारी निस्बत है उसमें शरफ़ सहाबियत का कोई जवाब ही नहीं है। जिस तरह आपने अब्दुल्ला बिन इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला दिया कि शरफ़ सहाबियत में तो तमाम हिस्सियात शामिल हैं, सिर्फ देखने की हिस्स तो एक हिस्स है, बाकी उसकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू उन्होंने सूंघी, महसूस करना। उनका लम्स महसूस किया, उनके इरशादात को समात किया। आहा। तो ये तमाम नेमतें उन्होंने अपने दामने ईमान में समेटी हैं। तो इसी तरह से हमारे लिए हजूर वसल्लम ने खुसूसी तहसीन फरमाई है कि जब आपने कहा कि जो मेरे बाद में आने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। पहले तो आपने अजर का जिक्र किया तो सहाबा को बड़ा इश्तियाक हुआ कि ये आप किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा ये मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जो मुझे देखे बगैर मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे जितनी तुम्हें मुझसे मोहब्बत। तो इसलिए हमारे लिए इसमें ये नवीद भी मौजूद है, खुशखबरी भी मौजूद है। फिर ये आयत जो आपने अभी तलावत की है, फ़ाउलाइकल्लज़ीना, ये उन लोगों की है कि जो कि होंगे मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदा व सालिहीन, कि ये चार कैटेगरीज जो यहाँ पे बयान की गई हैं ये महदूद नहीं है ज़माना रसालत के साथ। जिस तरह एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि जब हजूर रसूल का वसाल हुआ तो उन्होंने दुआ की, अल्लाह मियां मैं अंधा मैंने हो अब जाऊं। आंखों को करना क्या है? उन्होंने कहा मैं इन आंखों का क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये आंखें जब मैदान हशर में खुलें तो मैं चेहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं, इसके अलावा और किसी चेहरे को ना देखूं। तो इतनी मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई तो उनको यही उम्मीद थी कि हम वहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में, आपके पाँव में हमें जगह मिलेगी। ये बशारत हमारे लिए भी है, ये कुरान से भी साबित है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है। और ये चार जो दर्जे बताए गए हैं इनकी मज़ीद तफसील जो है वो अपने मकाम पे इसकी तज़किरा करते हैं। शाह साहब, जन्नत में मुलाकात के दर्जात क्या होंगे? नबी करीम के साथ, शुहदा के साथ, सिद्दीकीन के साथ, सालिहीन के साथ, किस दर्जे की वो मुलाकातें होंगी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है, अभी जो बात ज़ाहिद साहब ने इरशाद फरमाई और आपने भी, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, क्या ये अमाल के एतबार से जन्नत में मुलाकातें होंगी या अमाल के एतबार से दर्जात होंगे इंसानों के? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी यकीनन वो दराजात जो हैं उसके बारे में भी अर्ज़ है कि यकीनन जन्नत में दराजात हैं और अल्लाह ताला ने वो सारे दराजात खुद कुरान में मुख्तलिफ अल्फाज से बयान फरमाए कि इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। एक दर्जा उसका नाम है मक़अद सिद्क़, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फ़िरदौस। हज़रत उम्मे हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा सहाबिया हैं, उनके बेटे ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा बदर में शहीद हुए, या शायद ग़ज़वा उहद में, मुझे उसमें थोड़ा सा तरद्दुद है। तो बार के उनकी वालदा मोहतरमा आगे नहीं पसंद खिदमत आलिया में कि आका मेरा बेटा हारिसा जो है शहीद हुआ है, वो कहाँ है? अगर तो वो जन्नत पा चुका है शहादत के बाद तो मैं फिर सब्र करती हूँ, अहतसिब, और मैं अल्लाह से अजर की उम्मीद रखती हूँ। और अगर वो जान भी खो चुका है और जन्नत भी नहीं पा सका तो मैं रो धोकर अपना गम तो हल्का कर लूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ जन्नत के जो दराजात बयान किए हैं बड़े ईमान अफरोज, बसीरत आमेज, रूह परवर अंदाज है। आप फरमाते हैं इन्ना जिनान फिल जन्नत या उम्मा हारिसा, उम्मे हारिसा, जन्नत एक चीज का नाम नहीं है, जन्नत कई दराजात पे हामिल, कई दराजात की हामिल अल्लाह की एक नेमत का नाम है। व इन नबन की असाबल फिरदौस लाला, और जो तेरा बेटा हारिसा था ना उसको अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस आला अता की है, जो सबसे आला है, जो सबसे आला दर्जा जन्नत को, उसका नाम है अल फिरदौस। तेरा बेटा वहां पे पहुंचा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया
فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا یہ ہے جنت، یہاں سے شروع ہو جائے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزل عند آخر آیت تقرأها. فرمایا یہاں سے شروع ہو جا اور جنت کے درجات چڑھنا اور بلندی پہ چڑھنا شروع ہو جا اور قرآن پڑھتا جا ترتیل کے ساتھ. جہاں پر پہنچ کر جس بلندی پہ تو فائز ہونے کے بعد تیرے قرآن کی تلاوت ختم ہوگی، یہاں سے لے کے وہاں تک یہ ساری جنت تیرے نام الاٹ کر دی جائے. یقیناً اعمال کے اعتبار سے وہاں درجات ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہوں گے نا جنتیوں، یہ تم سے اتنے بلند ہوں گے، ان کے ٹکانے اور ان کے محل تمہیں یوں نظر آئیں گے، ان کے محل جنت کے اندر، کہ جیسے آج دنیا میں تمہیں یہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ چمکتے ہوئے یعنی ان کی بلندی ہوگی زیادہ. اسی لیے وہ صحابی رسول نے کہا تھا اللہ کے رسول ہم جنت میں اگر چلے بھی گئے تو کہاں جائیں گے؟ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، کائنات کے امام ہیں، کہاں آپ کا مقام ہوگا، کہاں ہم ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا تھا سبحان، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہی ہو تو فرمایا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ابھی زہر صاحب نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک پڑھ کے سنائی، انکا مع من احببتا، قیامت کے دن تو اپنے محبوب کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو پوچھا کہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے آپ نے آسانیاں پیدا فرما دی. فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میرا امتی قیامت تک میری سنت سے محبت کرے گا وہ دراصل میرے ساتھ ہی محبت کرے گا، اور جو میرے ساتھ محبت اس طرح کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. رسول اللہ کا جو کوئی محل بہت بڑا ہوگا نا. ڈاکٹر صاحب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے غریبوں اور مسکینوں اور نبی کے امتیوں کے 5 مرلے کے پلاٹ آپ گن لیں اور جنت کے 5 مرلے بھی بہت بڑے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے دیوار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا تو گویا ہم سارے کے سارے نبی پاک کے پڑوسی ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا معراج کی رات، اتنا بڑا محل تھا، اتنا خوبصورت، عطیت ولا کسرین مربعین مشرفین، فرمایا بڑا بلند تھا، چکور تھا، میں بڑا خوبصورت اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے رک گیا. تو میں نے پوچھا جبریل امین سے لمن ہذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا مسکرا کر لراجلین من العرب، یہ ایک عربی کا محل ہے. آپ فرماتے ہیں انا من العرب، میں عربی ہوں. فرماتے فظننت انی انا ہوا، میں نے گمان کی یہ محل میرا ہے اتنا خوبصورت، وہ عربی میں ہوں. فرمایا نہیں لرجل من قریش، یہ اس عربی کا محل ہے جو قریشی بھی ہے. فرمایا انا من القریش، بھی میں خود قریشی. کہا نہیں لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ایک امتی کا محل ہے. آقا فرماتے انا محمد الرسول اللہ، او جبریل میں خود اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام. کہا نہیں ھذا القصر لعمر بن الخطاب، یہ آپ کے صحابی عمر فاروق کا محل ہے. تو آپ اندازہ کریں، آقا فرماتے ہیں میں اس کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا، پھر میری نگاہ پڑ گئی ایک حور کے اوپر جو وضو کر رہی تھی، اور وہ حور عمر فاروق کی حور ہے. فذکرت غیرتک، عمر فاروق جیسے میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. فولیت مدبرا، میں نے جلدی سے اپنا چہرہ وہاں سے پھیر لیے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. فبکا عمر کی آنکھیں نکل گئی. عرض کرتے علیک غار یا رسول اللہ، آقا میں آپ سے غیرت کرتا، آپ سے تو ہم نے غیرت سیکھی، حیا آپ سے سیکھی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نہیں عمر، تیری غیرت اللہ نے ایسی رکھی ہے. فرمایا کہ مجھے تیری غیرت نے مجبور کر دیا، میں نے فوراً اپنا چہرہ، میں نے اپنی نگاہیں وہاں سے ہٹا لی. آپ اندازہ کریں جس نبی پاک کے امتی عمر فاروق کا اتنا بڑا محل ہوگا، وہاں نبی پاک کا اپنا محل کتنا بڑا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من حبنی من حب ہذین و اباہما و امہما کھانا معی فی الجنہ، جو میرے بیٹے حسن حسین سے محبت کرے، ان کے بابا علی سے محبت کرے، ان کی اماں جان فاطمہ سے محبت کرے، وہ کل قیامت، یہ صحیح بخاری یہ صحیح حدیث سے فرمایا، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو نبی پاک نے کوئی ایسے اعمال ہمیں بتا دی ہیں جو میں بہت ہی بلند مقام جنت عطا فرما سکتے ہیں. اور ان اعمال میں نبی پاک کی سچی محبت ہے، آپ کی سنت سے محبت ہے، حسنین کریمین سے محبت ہے، نبی پاک کے صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت طہار سے محبت ہے. تو یقین اللہ سے ہمیں یہ بھیک مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر دے. تو اعمال
जो शहीदों का मुकाम और है, सदीकों का मुकाम और है, और इसी तरह जो अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, उनका मुकाम और है, और फिर रसूलों का मुकाम उनसे भी बुलंद है, 5 उलुल अज़म का मुकाम उनसे भी बुलंद है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तिलकर रुसुल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़िन मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़ा बाज़हुम दरजात। ये जो बाज़हुम दरजात है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये फातिमा के बाबा जान हैं, ये हसनैन करीमैन के नाना जान है, उनके दरजात अल्लाह ने सबसे ऊंचे कर दिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत खूबसूरत आपने वजाहत कर दी। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हिकमत कुरान है, दोबारा वक्फा है, और वक्फे में एक मरतबा फिर हम दरबार रिसालत चलते हैं और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बड़ी मोहब्बत के साथ एक मरतबा फिर दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर ARYQ TV लाहौर स्टूडियो से हमारी नशियात हैं और प्रोग्राम है हिकमत कुरान, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरतीब और तसलसल से ARYQ TV का ये प्रोग्राम आज इस अपने सफ़र को लेकर पहुंचा है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 66 से लेकर 70 तक के मज़ामीन तक। जनाब गुलाम रसूल साहब, आयत में जो बशारत है, खुशखबरी है कि नबी के परवानों फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उन्हीं के साथ होगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और फिर आगे मज़ीद वजाहत फरमा दी, वो इनाम याफ्ता कौन हैं? नबीयीन हैं। सब नबीयीन बात समझ में आ गई, अंबिया। इसके बाद है सिद्दीकीन। मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए इसकी आप वजाहत फरमा दे, सिद्दीकीन से कौन मुराद हैं? क्या सिर्फ ज़ुबान से सच बोलने वाले, या अपने अमल से भी अपनी सच्चाई की शहादत देने वाले? और फिर शुहदा कौन हैं? और फिर सालिहीन कौन हैं? इस डेफिनेशन में, इस दायरे में कौन कौन आते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप वजाहत कीजिए। ये बहुत अहम आयत है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है सूरह फातिहा के साथ है, जी कि जहाँ जिक्र किया गया कि हम दुआ, और ये दुआ वही है जो अल्लाह ने हमें सिखाई है जी कि हमें उन लोगों में से कर दें, उन लोगों में शामिल कर दें उनके ज़ुमरे में जिन पर तेरा इनाम हुआ। इसकी वजाहत फिर यहाँ पे सूरह निसा में जाके आई है कि वो 4 गिरोह हैं जिन पे अल्लाह ताला का इनाम हुआ। इस पे मुफस्सिरीन का इत्तफाक है। इसमें अंबिया जो हैं वो तो मोहताज तारुफ नहीं उनकी शख्सियात, और फिर जिस तरह इन्होंने बताया है अलामा साहब ने कि फिर उनके भी दर्जात हैं। उलुल अज़्म रसूल जो हैं उनका अपना मकाम है। सिद्दीकीन, सिद्दीक जो है फ़ईल के वज़न पर है, और सिद्दीक उस हस्ती या उस शख्स को कहते हैं जो सिर्फ ज़ुबानी तौर पे किसी चीज़ की तस्दीक नहीं करता, बल्कि वो सरापा अपने अमल से, अपनी शख्सियत से एक मुकम्मल तस्दीक करने वाला शख्स होता है। उसको अरबी ज़ुबान के लिहाज से कहा जाता है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। सिर्फ उसका हल्क तक वो नहीं बोलता बल्कि उसका अमल भी। कौल नहीं, अमल भी। इसमें मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि ये सिद्दीकीन के ज़ुमरे में सबसे सरफ़हरिस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान। और जो उन्हीं के इत्तबा में उसी तरह की तस्दीक का अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि मेराज पे जब हुज़ूर रसूल तशरीफ़ लेके गए हैं और आपने सुबह आके बताया है, तो उन्होंने दलील मज़ीद नहीं कोई मांगी। कीलो काल दलील तो दूर की बात है, उन्होंने कोई उसकी वजाहत भी तलब नहीं की और उसकी फ़ौरन तस्दीक कर दी। तो सिद्दीकीन से मुराद वो हस्तियां हैं, वो शख्सियात हैं जो किसी कीलो काल, किसी दलील, किसी किस्म की मंतक में नहीं उलझते। कौले रसूल है, ये हतमी है बस। तो ये सिद्दीकीन का वो रुतबा है क्योंकि ये ईमान के लिहाज से दर्जा है। जिस तरह कुरान पाक में है कि फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना, कि जिसने नेकी की, हुस्ना की, तस्दीक की, तो वो शख्सियात वो हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला कहता है कि हम उनको आहिस्ता आहिस्ता आसानी की मनाजिल तय करा देंगे। तो सिद्दीकीन का मामला तो ये है, इस पे इत्तफाक है तमाम मुफस्सिरीन का। जहाँ तक शुहदा का ताल्लुक है तो बाज़ मुफस्सिरीन का रुझान इस तरफ है कि इससे मुराद तीनों खुलफाए राशिदीन हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीनों शहादत के रुतबे पे सरफराज हुए कि ये शुहदा से मुराद ये हैं। लेकिन अक्सरियत इस तरफ गई है कि पूरी उम्मत के शुहदा इससे मुराद है। शाहिद लुग़वी तौर पे तो वो है जो कि गवाही देता है, लेकिन शहीद चूँकि अपनी जान का नजराना पेश करके गवाही के बुलंद तरीन मनसब पे फाइज हो जाता है, तो यहाँ शुहदा से मुराद वो तमाम शुहदा हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दिया।
اور صالحین سے مراد جو ہیں وہ پوری امت کے نیک لوگ ہیں۔ بعض نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود کیا، لیکن زیادہ جو اس پہ رجحان ہے، جس طرح امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد پوری امت کے صلحاء ہیں، پوری امت کے نیک لوگ ہیں۔ تو یہ چار وہ گروہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اور ان کی تحدید اور تقیید جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں ہے، یہ آنے والے تمام زمانوں تک اس کا آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں اس زمرے کے اندر۔ بالکل شاہ صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال آج کی جدید نسل کا بھی ہے۔ میں نے ایک دفعہ غلام فرید زاہد صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا اور انہوں نے بھی خوب جواب دیا تھا۔ آج آپ تشریف رکھتے ہیں، جنت میں اہل جنت کی مصروفیت کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی تھی، ان کا اتنا بڑا محل، نبی کا کتنا بڑا محل ہوگا۔ اور ساتھ ایک اور بھی چھوٹی سی وضاحت فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو اس کے لیے جنت میں اتنا بڑا محل تیار ہو جائے گا کہ جس کی وسعت اتنی ہوگی کہ ایک برق رفتار گھوڑا 70,000 سال دوڑتا رہے تب بھی اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ کیا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اگر جنت میں اتنا بڑا محل بن جاتا ہے تو باقی اعمال کرنے کی ضرورت پھر نہیں رہتی؟ اس کی بھی وضاحت کر دیجئے۔ اور دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جنت میں اہل جنت کی مصروفیت کیا ہوگی؟ وہ تو آپ نے ایسا سوال کیا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ اپنے ذوق کی بات اسے کہہ دی کہ آپ فرماتے جنت میں ہر اللہ نعمت نہ فرمائے گا تو کیا وہاں میں تمباکو بھی دستیاب ہوگا؟ کبھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا دل چاہتا تو یہ مل جاتا، لیکن وہاں تمہارا دل ہی یہ نہیں چاہے گا۔ تو یقیناً وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مصروفیات دنیا والی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بالکل وہاں پہ نہیں ہوگی، نہ ہمیں اس کا ذوق ہوگا۔ یہ دکانداریاں، یہ جو ہماری محنت مزدوری، یہ اس طرح کی ان ساری چیزیں اللہ ہمیں بے نیاز کر دے گا، ان چیزوں سے ہم بالکل بلند و بالا ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنتی ہوں گے فی شغل فاکہون، اچھا، ان کے شغل ہوں گے، اور وہ شغل کون سے ہوں گے؟ فاکہون، جو نعمت والے، لذت حاصل کرنے والے، سکون حاصل کرنے والے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے، دل کو سرور پہنچانے والے، یہ فاکہون کا ترجمہ ہے۔ یہ جس میں تلذذ، جس میں نعمت، جس میں سکون، جس میں سرور، جس میں خوشی، جس میں راحت، جس میں عیش طراب، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو یہ لفظ فاکہون بیان کر رہا ہے۔ فرمایا صرف وہ اکیلے نہیں، وازواجہم، ان کی جو بیویاں وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح نعمتوں میں ہوں گی۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، وہ پھل اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو ان کے دل چاہیں گے، جو ان کی طبیعتیں اس وقت اس کا اشتہا کرتی ہوں گی، جو منشا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی وہاں ملاقاتیں ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ، میل ملاقات، یہ نہیں کہ آپ اپنے محل میں بس وہ مست رہیں گے، نہیں، آپ جائیں گے۔ اللہ اگر سید ضیاء اللہ بخاری اور انشاءاللہ ظاہر صاحب کو پہنچا دیے تو آپ ہمیں ملنے آئیں گے، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کو ملنے جائیں گے، ہم مل کے انشاءاللہ جائیں گے اے آر وائی کے جو ہمارے مالک ہیں ان کو ہم جائیں گے انشاءاللہ، جو ایک دوسرے کے قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، وہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی سوائے ان دوستیوں کے جو دین کی بنیاد پر ہوں گی، جو تقوی کی بنیاد، اور یہی اللہ نے اس قرآن کی آیت میں بیان کیا نا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ رفاقت کیسی ہے، یہ دوستی کیسی پیاری دوستی ہے، اس جہاں بھی کام آ رہی ہے اگلے جہاں بھی کام آئے گی، وہاں ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی تو وہاں ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلُونَ، یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھا کریں گے اور تختوں کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کیا، وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، جو دنیا کے اندر باو کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کی گلے شکوے آ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہم یہ سارے نکال دیں گے، وہاں صرف محبت ہی محبت ہوگی، دوستی ہی دوستی ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، ایک سے ساتھ ملا کریں گے انشاءاللہ وہاں پر۔ تیسرا فرمایا وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ جو ہماری اولادیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہاں ہم اکٹھے ہوں گے سارے۔ اور ابھی جو ہم بات کر رہے تھے رفاقت کی اور دوستی کی، جو اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا، ابھی بڑی خوبصورت بات کی حضرت ظاہر صاحب نے، مجھے بھی دو چار اس میں جملے کہنے کی اگر اجازت دے دیں۔ صدیق، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، حضرت شیخ محمد عبدہ اپنی تفسیر معراج میں بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، مجھے تڑپا رہا تھا، میں سنا دوں۔ وہ فرماتے ہیں جو صدیق ہوتے ہیں نا، الذین زکت فطرتہم وصفت سرائرہم واعتدل امزجتہم
حتی انہم یمیزون بین الحق والباطل والخیر والشر. اللہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے انہیں اتنا بلند کر دیتا ہے کہ ان کے مزاجوں کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے, ان کی فطرت انتہائی پاکیزہ ہو جاتی ہے, ان کا باطن صاف شفاف ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب باطن صاف ہوتا ہے نا, اللہ ان کو فراست بصیرت عطا کرتا ہے, جس کو نور فراست ہم کہتے ہیں. اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا حق اور باطل کے درمیان, خیر اور شر کے درمیان ایسا فرق کرنے والے بن جاتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے. پھر دنیا نے دیکھا جس کو صدیق اکبر کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے اپنی خلافت میں کہ جو صحابہ کرام سارے ایک طرف ہوتے تھے, وہ اکیلے تنہا ایک طرف ہوتے تھے, مگر وہ نور صدیقیت جو تھا, جو نور یعنی امت کے اندر سب سے بلند ترین اگر نور فراست ہے وہ صدیقیت کا نور ہوتا ہے. اکیلے تنہا فیصلہ کرتے تھے. بعد میں صحابہ فرماتے ہیں, عمر فاروق جیسی ہستیاں, کہ ہمیں بعد میں سمجھ آتی تھی کہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے جو نور بصیرت دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا. تو یقیناً یہ نور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. وہ شہداء, شہید کہتے ہیں الذی یشہد علی صحت دین اللہ تارتن بالحجت والبرہان والاخرى بالسیف والسنان. فرمایا یہ اللہ کے وہ پاک باز بندے ہوتے ہیں, کبھی حجت اور دلیل کے ساتھ اللہ کے دین کو سچا ثابت کرتے ہیں, اور کبھی تلوار کے ساتھ, جیسے حیدر کرار, جیسے عمر فاروق, انہوں نے تلوار کے ساتھ بھی, حجت اور برہان کے ساتھ بھی, اللہ کے قرآن کے دلائل کے ساتھ بھی ثابت کیا کہ اللہ حتیٰ فرمایا حتیٰ بدا نفسہ فی نصرت دین اللہ. اور بعض اوقات اپنی جانیں, ابھی بڑی پیاری بات کی زید صاحب نے کہ شہداء میں یہ تینوں صحابہ جناب فاروق اعظم, عثمان ذو النورین, حیدر کرار, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ بھی رتبہ عطا فرمایا. یہ بڑے بڑے خطیب بھی تھے. یعنی آج اٹھا کے دیکھیں نا وہ کتاب حضرت جناب حیدر کرار کی کتاب ہے کہ جس کے اندر ان کی فصاحت و بلاغت کے, خطابت کے وہ موتی پیش کیے گئے. تو اس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں بھی قربان کر دی اور ثابت کر دیا کہ اللہ کا دین سچا ہے. وما سوا الباطل, علامہ راضی فرماتے ہیں کہ باقی سب باطل ہے اللہ کے دین کے سوا. تو انہوں نے یہ ثابت بھی کیا. سبحان سبحان. شاہ صاحب بس 30 سیکنڈ میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت کرنا جو میرے ایک سوال کا حصہ تھا کہ جو ایک دفعہ ایک چھوٹا سا عمل کرنے سے اتنی بڑی بشارت سنائی جاتی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ یقیناً محدثین کرام نے لکھا ہے اچھا کہ جن روایات کے اندر آپ یہ چیز پڑھیں نا کہ چھوٹا سا عمل ہے اور بہت بڑا اس کا اجر, جیسے وہ فرما 70 سا, وہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس کے غلط ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کوئی اعمال نہیں بتایا جو چھوٹا سا عمل کرنے سے بڑی. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے برق رفتار جی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ فرماتے ہیں, وہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کی جا رہی ہے یہ غلط روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نہیں ہے. نہیں پسند جیسے بھی باتیں ہمیں عمل سے بیگانہ عمل سے بیگانہ کرنے والی چیزیں ہیں نا. دیکھیں نماز پڑھیں اور روزے رکھیں, زکوٰۃ دیں, جو ہمارے فرائض ہیں, ارکان ہیں, معاملات زندگی, ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر ام حسبتم کر کے ایک مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے نا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ. تم ایسے سمجھ جنت میں چلے جاؤ گے, جنت میں جانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی. سید الشہداء جی حضرت حمزہ کی طرح جی اپنی جانوں کو اپنے جی ٹکڑے ٹکڑے کروانا جی بالکل پڑتا ہے. صحابہ امام کرام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اولیاء کرام کا کردار ہمارے تڑپنا ساتھ پڑتا ہے. صالحین. جی بالکل. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا. اور آج جو پروگرام گزرا مجھے واللہ احساس ہی ہو رہا کہ وہ پورا ہمارا ٹائم گزر گیا. بہت شکریہ جناب غلام سزائی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین کرام, جنت میں مصروفیت کی بات ہو رہی تھی اور میں نے بڑے تجسس سے شاہ صاحب سے سوال کیا تھا اور انہوں نے بہت خوب جواب دیا. ایک دفعہ غلام سزائی صاحب نے بھی بہت تشفی کی تھی. مجھے جو سب سے بڑی مصروفیت وہاں دل کو لگتی ہے وہ ہے کہ ہم اپنے نبی کریم سے ملیں گے اور بار بار ملیں گے, ان کی صحبت میں بیٹھیں گے, کبھی ان سے باتیں سنیں گے. جی اللہ کا دیدار ہوگا. یہ کتنی بڑی مصروفیت ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے میں اپنا دیدار وہاں کرواؤں گا, اللہ کا دیدار ہوگا, اپنے نبی کی صحبت نصیب ہوگی. اس سے بڑی مصروفیت اور کیا ہوگی. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. ناظرین کرام, انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام حکمت قرآن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. بہت خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ